میں نے آپ سے سوال ایک دو اور پوچھتے ہیں مصدق صاحب، لیکن پہلے اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں کہ پیپلز پارٹی بھٹی صاحب اور اس وقت اویس صاحب وہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی سی ایم جو ہے وہ رونیت اور ان کی تکبر جو ہے وہ بہت ہائٹ پہ چلا گیا ہے اور ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. تو آپ کو کوئی سیریس خطرہ ہے بھی کہ نہیں، یا یہ بائیکاٹ وغیرہ ویسے ہی چل رہا ہے؟ کوئی سنا قانون سازی میں پیپلز پارٹی کہہ رہے تو معافی نہیں مانگیں گے سی ایم پنجاب، ہم نہیں بیٹھیں گے. کتنا سیریس خطرہ ہے آپ کے لیے؟ آپ ڈیل کر لیں گے بغیر معافی کے ہی؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ جتنے پروگرامز پنجاب میں چلے ہیں عوامی خدمت کے، اگرچہ گراں گزرے ہیں کچھ دوستوں پہ، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے وہ سیلاب میں خدمت ہو، چاہے جیسا آپ نے اس مرتبہ دیکھا کہ سیلاب کا ریلا پہنچنے سے 2 یا 3 ہفتے پہلے سے پنجاب کی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی انخلا کر رہی تھی اور لوگوں کو ہارمز وے میں سے ہٹا رہی تھی، اور جن کو ہٹایا ان کو ایمبولنسز پہنچا رہی تھی، وہاں پہ میڈیکل کیئر دے رہی تھی، وہاں پہ کھانا پہنچا رہی تھی، بلینکٹس دے رہی تھی، ٹینٹس دے رہی تھی. اس میں کیا رعونت ہے اور اس میں کیا تکبر ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں سندھ کی حکومت کو، جس نے بہت اچھا کام کیا، اور بہت سے لوگوں کو، میں 2 مرتبہ خود سندھ گیا اور سندھ میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی سیلاب کے درمیان، اور ہٹایا لوگوں کو ان تمام مقامات سے. اسی طرح پنجاب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا 2 سے 3 ہفتے سیلاب سے پہلے تمام جگہوں کے اوپر انخلا کر رہا تھا، اور سندھ میں بھی جو سیلاب کم گیا اس میں بہت سے بند توڑے گئے پنجاب کے اندر، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی مشاورت سے. تو آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایسے ہی سر؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے، خدمت میں، اور ہمیں بڑھانا چاہیے ایک دوسرے کو کی تعریف اب میرا کرنی نیکسٹ چاہیے، کویسچن ہے چاہے سر وہ آپ خیبر سے پختونخوا کے اندر اچھا کام ہوا ہو. یہ آپ کا جواب آ گیا سر. جی فرمائیں. نیکسٹ کویسچن سر امپورٹنٹ بہت ہے، وہ یہ کہ ایک آپ کے پرسپیکٹو سے لگ رہا ہے کہ مریم صاحبہ اس وقت پاپولر پنجاب کی لیڈرشپ کو لیڈ کریں، لیکن اب یاد رکھیں علیمہ خان صاحبہ ایک بیان سنیں. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان اس ضد پہ رہے گا اس کی پاپولیرٹی کو کوئی سیاسی قیادت ریپلیس نہیں کر سکتی. سنوائے یار علیمہ خان نے کیا کہا ہے. 8/10 کے سیل میں یہ چھوڑ کے انگلینڈ بھاگ جائیں گے. ان کو آفر ہے 4 اگست اریسٹ کرنے سے ایک دن پہلے آفر آئی، پھر آفر آئی ہے. وہ برٹش فارن سیکرٹری اس سے عمران خان کو آفر دی. یہ کہتا ہے کہ کس سے آفر دی تو وہ برٹش فارن سیکرٹری سے پوچھ رہے ہیں. تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان نے برٹش فارن سیکرٹری کی بات نہیں مانی، وہ بھاگا نہیں، تب تک وہ پاپولر ہی رہے گا. اس چیز کو آپ اس طرح ہی دیکھتے ہیں سر، اور آپ ڈینائی کریں گے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا نا کہ بتائیں کس نے آفر دیے، تو انہوں نے بتا دیا. آج آپ کی گورنمنٹ نے پوچھا تھا صدیق صاحب. جی مگر آپ نے ضرور کیمرے آپ کے پاس موجود ہوں گے جب برٹش فارن سیکرٹری جو ہیں وہ ملنے گئے تھے جیل میں عمران خان صاحب کو. کمال باتیں کرتے ہیں، خود سے باتیں بنا لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آفر دی تھی، پھر جن کا نام لے رہے تھے کہ انہوں نے آفر دیا وہ بھی بھاگ گئے، جن کو آفر دی وہ بھی بھاگ گئے، جو سننے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے. تو یہ کس طرح کی آفرز ہیں کہ جو بندہ آفر لے کے جاتا ہے بعد میں خود ہی وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ایک دن کہتے ہیں آفر ہو رہی ہے، ایک دن کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایک دن الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، ایک دن وزیر خارجہ کا نام لے رہے ہیں. کون سے وزیر خارجہ؟ ان کو کہاں ملے تھے؟ کون سی کرکٹ گراؤنڈ میں جہاں ان کو انہوں نے آفر دی کہ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے ساتھ لندن؟ گرفتاری سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو گرفتار آپ کو ہونے والے ہیں. وہ لندن کی پولیس آئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ کتنی شاندار بات ہے. وہ کہاں گرفتاری سے پہلے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، کل آپ گرفتار ہونے والے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نکل جائیں، وہ گرفتار کر لیں گے. پالیسی کا بھی ارے بھائی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اسی طرح کی باتوں سے ستیہ ناش کر رہے ہیں. یعنی اپنے ملک کی سیاست تو اپنی سیاست ہے. اب آپ اپنے ملک کی سیاست کے لیے دیگر ملک، آپ جب کسی ملک کے وزیر خارجہ پہ جب آپ کسی ملک کے وزیر خارجہ پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ اس ملک کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں الزام لگایا بھائی؟ باتیں کرنا جن سے آپس کے تعلقات، ارے بھائی اس سے پہلے انہوں نے اور بھی مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کے ساتھ کیا کیا تھا. اور وہ ایک دن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو جانا تھا، ہمیں اس فلاں ملک نے روک لیا تو ہم نہیں آئے. پھر کہا کہ نہیں ہمیں آ جانا چاہیے تھا لیکن اچھا مصدق صاحب آپ جیل کی جگہ چینج کر رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. جیل کی جگہ چینج کر رہی ہے؟ جی مجھے نہیں، میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی
کہ ان کی جیل کی جگہ چینج ہو ٹھیک رہی ہے۔ ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے اویس صاحب وہاں آپ کو پہ لگتا ہے کہ اپنی لیما خان مشینیں صاحبہ نے لگا غیر رکھی ذمہ ہیں، داری والا بیان ایکسرسائز دیا کی یہ عمران صاحب کو ہیرو بنانے کے چکر میں ذرا، یعنی برٹش فورن سیکٹری کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیانات اس قسم کی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایویڈنٹ ہے فرام دی فیکٹ آلسو۔ عمران خان جو ہے اگر انہوں نے یہ جانے کی ان کی نیت ہوتی تو وہ آج 2.25 سال سے جیل میں کیوں بیٹھے ہوتے؟ نواز شریف کی طرح ہاتھ پاؤں جوڑتے، لکھ کے دیتے، 10 سال کا باہر چلے جاتے۔ وہ تو انہوں نے پہلے دن سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس بات پہ وہ بالکل تیار ہی عمران نہیں کی تھے، یہی تبھی یو تو ایس پی ہے جیل جو میں اس کو پاپولر بنائے رکھی ہے بھٹی صاحب، ویسا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر جی۔ عمران خان کی یو ایس پی یہ ہے کہ وہ جیل میں اپنے موقف پر کھڑا ہے، آپ ان کے موقف سے اختلاف کریں یا حق اس کے نہ اختلاف کریں۔ عمران خان نے آصف علی زرداری کا رستہ نہیں لیا، عمران خان نے نواز شریف صاحب کا رستہ نہیں لیا، عمران خان نے ڈیل نہیں کی، حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ڈیل برا لفظ نہیں ہے، لیکن ڈیل نہیں کی، وہ جدہ نہیں گئے، وہ لندن نہیں گئے، ان کے